اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے دکھوں اور دردوں جیسی آزمائشوں کی راہ بخش دیتا ہے۔ دکھوں، دردوں، بیماریوں اور مصیبتوں جیسی آزمائشوں کی راہ بخش دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ دکھوں کی بھٹی میں جل جل کے، آزمائشوں کی بھٹی میں جل جل کے اتنا کچھ سیکھ لے کہ وہ بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ اللہ کی محبت۔ وہ منزل کون سی ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا گیا مقام۔ وہ منزل کون سی ہے؟ اللہ کی دوستی۔ وہ منزل کون سی ہے؟ خاشیت الہی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت انسان کی زندگی میں دکھ، درد اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور کس وجہ سے آتی ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا انسان کی زندگی میں دکھ، درد، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں مومن کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، جبکہ بدمعاشوں، سود خوروں، زانیوں، گنہگاروں اور دین پر مذاق اڑانے والوں پر عذاب بن کر آتی ہیں۔ یہ دکھ، یہ درد، یہ مصیبتیں مومن کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تمہارے اندر یہ تین علامات ظاہر ہونے لگیں، جب تمہارے اندر یہ تین نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا، سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد تمہیں بلند مقام دینے والا ہے، بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ جب تین علامات ظاہر ہونے لگے، پوچھا گیا حضرت وہ تین علامات، تین نشانیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نشانی، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرنا چاہتا ہے، اسے بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اس بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہونے لگتی ہے، عبادت میں، نماز میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے سخت نفرت ہونے لگتی ہے، جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہونے لگتی ہے، سود کا کاروبار چلانے سے سخت نفرت ہونے لگتی ہے، کسی کی عزت والی پگڑی اچھالنے سے سخت نفرت ہونے لگتی ہے، جھوٹ، دھوکہ بازی، فریب، مکاری، کسی کا دل توڑنا، کسی کی زندگی برباد کر دینا، کسی کا گھر اجاڑ دینا، جب ان تمام گناہوں سے سخت نفرت ہونے لگے تو پکا یقین کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر عزت کا تاج رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنانے والا ہے۔ فرمایا جب حرام سے نفرت ہونے لگے اور کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت پہ، کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے، کمزور کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے کمائے گئے، حلال مال سے محبت ہونے لگے تو پکا یقین کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بلند کرنے والا ہے۔ جب نماز جیسی عبادت سے مزہ آنے لگے، لطف آنے لگے، لطف حاصل ہونے لگے، ہے نماز اگر عادت بن جائے، جوانوں نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جب نماز عادت بن جائے تو کامیابی انسان کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ نماز کب کام آئے گی؟ ہے فجر کی نماز موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے میں مدد کرے گی، مرتے وقت انسان کا چہرہ روشن کرنے میں مدد دے گی، ظہر کی نماز اندھیری قبر کو روشن کرنے میں مدد کرے گی، اندھیری قبر میں نور کا، روشنی کا چراغ جلانے میں مدد کرے گی۔ فرمایا عصر کی نماز منکر نکیروں کے سوالات کے وقت کام آئے گی، مغرب کی نماز حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی، نیک اور بد اعمالوں کے حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی، عشاء کی نماز
پل صراط سے خیر و عافیت سے ہم گنہگاروں کو عبور کرانے میں مدد کرے گی۔ فرمایا جب اللہ کی عبادت میں لذت ملنے لگے، جب نماز میں چاشنی ملنے لگے، لطف حاصل ہونے لگے اور گناہوں سے نفرت ہونے لگے، تو پکا یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ جس بندے کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے کو خوشی اور دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے کو، اس کی زندگی میں دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، درد آئیں، اس کی زبان سے کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکلتے، وہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہر ایک فیصلے کو خوشی بارضا سے دل و جان سے قبول کرتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے غموں میں کیوں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر آسان فیصلے کو بھی خوشی بارضا سے قبول کرتا ہے اور مشکل ترین فیصلے کو بھی خوشی بارضا سے قبول کرتا ہے۔ سنیے، جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر اللہ وحدہ لا شریک مولا کو جب آخری سجدہ کر رہے تھے، دشمن کی تلوار کے سائے میں جب آخری سجدہ فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا۔ جب آپ نے آخری سجدہ کیا تو مسکراتے چہرے سے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی ذات سے متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے، او میرے کریم رب، یا باری تعالیٰ، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دی، تیرے فیصلے کو قبول کیا، میں نے علی اصغر قربان کر دی، تیرے فیصلے کو قبول کیا، میں نے اون محمد لٹا دیے، تیرے فیصلے کو خوشی بارضا سے قبول کیا، تیرے فیصلے کو، تیری طرف سے آنے والی مشکل راہوں کو، مشکل ترین راستوں کو خوشی اور دل و جان سے قبول کیا۔ مالک، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، مجھے اتنا بتا دے کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا، تیرے فیصلے دل و جان سے قبول کرنے کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا، مجھے اتنا بتا دے کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، پتھروں کی بارش برسا رہا ہے۔ حضرت بلال میرے اللہ کے فیصلے کو خوشی بارضا سے قبول کرتے ہوئے اس کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس مشکل ترین لمحے کو خوشی بارضا سے قبول کرتے ہوئے اس کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال، عجیب تماشا ہے تیرا کہ تیرا مالک تجھے مارتا ہے اور تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا، او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا تم مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ مالک بلال کو خرید لے، اس نکمے کو خرید لینا، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا جو خدا کے فیصلے کو خوشی بارضا سے دل و جان سے قبول کرے، اس کی زندگی میں دکھ آئیں، درد آئیں، غم آئیں، کبھی شکوہ نہ کرے، اس پر بھی شکر گزار بندہ بنا رہے، تو وہ پکا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد مقام عطا کرنے والا۔ فرمایا تیسری نشانی، تیسری علامت، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ ایک انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے تو وہ انسان بڑا ہونے کے باوجود بھی خود کو چھوٹا کہتا ہے، اقتدار ہونے کے باوجود بھی، کرسی ہونے کے باوجود بھی، وزیر مشیر بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود بھی، یہ اللہ کے نزدیک خود کو ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے،
یہ اللہ کے نزدیک خود کو ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ فرمایا جب ایسی علامات ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بلند کرنے والا ہے۔